اب اگر امریکہ تباہ کر دے گا ایران کے اندر پاور پلانٹس کو، امریکہ اگر تباہ کر دے گا ایران کے اندر واٹر سیلینیشن پلانٹس کو، اور اگر وہ وہاں پہ تیل کے کنووں کو آگ لگا دے گا، خارق پہ قبضہ کر کے اس کو آگ لگا دے گا یا تباہ کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں ایران بھی ایسے ہی کرے گا۔ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ان ممالک کے ساتھ کر دے گا جو امریکہ کو اڈے فراہم کریں گے یا مدد فراہم کریں گے، یہ سارا کچھ ایران کے ساتھ کرنے کے دوران، یعنی امریکہ جن جن ملکوں پہ بیٹھ کے ایران کے ساتھ ظلم کرے گا، ایران واپس ان ملکوں کے ساتھ وہی کرے گا۔ یہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے۔ تو کیا عرب ممالک اس کے لیے تیار ہے؟ لیکن عرب ممالک میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی پہنچ چکے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زمینی حملہ آنے والے دنوں میں امریکہ کر سکتا ہے۔ اور یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی ہے، اور تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمینی حملہ امریکہ کرنے کا پلان کر رہا ہے، اور اسی لیے بڑی تعداد میں وہ فوجی اکٹھے کر رہا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا امریکہ کے لیے کہ ایران میں چلے جائیں اپنی فوج کو لے کر اور وہاں سے پھر نکل بھی آئیں اپنے ٹائم پہ؟ دیکھیں ایران میں گھسنے کا رستہ تو آسان ہے، لیکن وہاں سے آپ نکلیں گے کب، یہ فیصلہ تو پھر ایران کی عوام اور وہاں کی فوج کرے گی۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ایرانی شہری رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو فوجی خدمات کے لیے پیش کر چکے ہیں، اور ان کی تربیت بھی جاری ہے۔ تو ایران میں تو ایک اتنی بڑی فوج بن جائے گی، یعنی آپ اندازہ کریں نا وہ کتنا بڑا ملک ہے۔ ایران 9 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ اتنی بڑی فوج بن جائے گی کہ امریکن اس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک ایران پہ ایٹمی حملہ ہونے والا ہے، اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفناک قتل عام پہ معاملہ لے جائیں گے اور بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے۔ تو اسی وقت اقوام متحدہ میں ایک اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہے محمد صفا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ محمد صفا کا جو ریزائن ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ، اور یہ اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہے، یہ بڑی اہم ڈیوٹیز کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ حساس معلومات لیک کر دی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اندرون خانہ ان حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے جب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کیا جائے گا، اور یہ حملہ ایران کے کسی بڑے شہر پہ جیسے کہ تہران وغیرہ پہ ہو سکتا ہے۔ اب اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عالمی میڈیا میں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ریزائن کیا کہ میں اب اقوام متحدہ کے ساتھ کام نہیں کر رہا اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ اقوام متحدہ تیاری کر رہا ہے ایک مبینہ ایٹمی حملے کی اور اس کے بعد کی سچویشن کی جو ایران کے اوپر ہوگا۔ اب ایران پہ ایٹمی حملہ، یعنی جاپان پہ ایٹمی حملہ کیوں ہوا تھا آپ یاد کریں نا، وہ دور جاپان بھی ہار نہیں مان رہا تھا، پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہاں پہ ایٹمی حملے ہوئے تو اس کے بعد جاپان بدل گیا۔ تو اب وہی فارمولا شاید امریکہ اور اسرائیل کے دماغ میں چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو ٹویٹ ہے محمد صفا کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گریوٹی، یہ لوگ اس کی شدت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نیوکنگ 10 ملین، 1 کروڑ لوگوں کے اوپر ایٹم بم پھینک دینا، یعنی ایک ایسا ایریا ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ ریگولر ورکنگ کلاس پیپل ود ڈریمز، ایسے لوگوں کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، جینا چاہتے ہیں۔ اونلی دا پیپل کین اسٹاپ اٹ، صرف لوگ ہی اسے روک سکتے ہیں۔ ایکٹ ناؤ، ابھی اس کے اوپر عمل کروائیے۔ ہسٹری ول ریمبر اس، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور عالمی میڈیا میں ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کیا واقعی ایک پلان کیا گیا ہے کہ ایران پہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے، اور اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ اس کے بارے میں ڈیپ ڈسکشن اندرون خانہ کر رہا ہے کہ اگر ایران پہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے، فوری طور پہ کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور انہی چیزوں کے لیک ہونے پر محمد صفا نے اپنے آپ کو الگ کیا اقوام متحدہ کی سفارت سے۔ ناظرین، کچھ عام خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے چیک کیا، اور 2 طرح کی رپورٹیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہے جو حکومتی ذرائع سے آ رہی ہے، اور ایک وہ رپورٹ ہے جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہے۔ آزاد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز گئے ہوئے ٹیم میں اندر گئی ہیں عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان کے ذریعے سے یا جیل کے ذرائع کے حوالے سے یا کسی اور سورس سے کوئی خبر نکل آئے، کوئی صحافی نکال آئے، تو اس میں کچھ اور چیزیں، باقر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا، اور کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں یا حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، انہیں جو میڈیکل رپورٹ دی گئی وہ کسی اور طرح کی ہے۔ اب دونوں چیزوں میں الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے، اور ان کی آنکھ کی حالت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات ہیں، جبکہ کچھ جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو حکومتی ذرائع نارملی وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آ جائے گی۔ اب یہ بہتری کیسے آئی ہے؟ کیونکہ جب انجیکشن لگا تھا تو اس کے کافی دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ 85% آنکھ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ضائع ہو چکی ہے۔
اب اس بیچ میں تو کوئی اور ٹریٹمنٹ ہوا نہیں، تو پھر باقی آنکھ کیسے ریوائیو ہو سکتی ہے؟ وہ تو وہیں پہ ہوگا معاملہ، تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ اور ورس ہوا یا نہیں ہوا، یہ اب ایک اور کچھ جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات پہلے سے برے ہیں۔ دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا، آپ نے یہ کئی مثال سنی ہوگی، اب اس مثال کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لینا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا کیا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ حکومت اس وقت وہی حرکت کر رہی ہے جو چور کی داڑھی میں تنکا والی حرکت ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو جانے نہیں دے رہے۔ میں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو کچھ کلیئرٹی آئی ہے۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ کے دوران عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر موجود ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے ڈاکٹروں نے باہر آنے کے بعد کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کیسے آئے، ان کا شوگر لیول کیسا ہے، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسا ہے، یا اوورآل ان کی کنڈیشن کیسی ہے، ڈاکٹر نے ہمیشہ یہی چیزیں باہر آ کر بتائیں۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ڈاکٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب ذہنی مریض ہیں، یا عمران خان نے کوئی عاصم لاء کی بات کی ہے، یا عمران خان نے کوئی اور ایسی بات کی ہے۔ ڈاکٹرز کبھی پولیٹیکل بات باہر آ کر کرتے ہی نہیں ہیں۔ شوکت خانم کے بڑے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، عمران خان صاحب کو بڑے لمبے عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا کنسرن صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ اب اگر ڈاکٹر باہر آ جائے اور ڈاکٹر باہر آ کے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں جیسا کہ حکومت بتانا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب کے ڈاکٹر اگر آ کے اناؤنس کریں گے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو احتجاج چل رہا ہے اس میں حکومت کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ یعنی حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ استحکام آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، احتجاج نہ ہو، لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے، جس سے صورتحال جو ہے وہ مزید تشویش میں جائے، لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو۔ عمران خان صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، حکومت کو خود ہی آفر کر دیجیے، آپ ڈاکٹر تھے عمران خان صاحب کے، آپ آئیں آپ کو چیک کروا دیتے ہیں، یہ آپ بلڈ ٹیسٹ بھی لے لیں، آپ سارا کچھ کر کے تو آپ دیکھ لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اگر انہیں بھی ملنے دیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ درجنوں عمران خان صاحب کے بیانات پہلے آ چکے ہیں، ایک بیان اور آ جاتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ فرض کریں فیملی آ کے دو چار جملے بول دیتی نا، تو یہ دو چار جملوں میں اور کیا قیامت آ جاتی؟ اتنے کوئی آسمان تو نہیں گر جاتا؟ اس سے پہلے اتنی مرتبہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، عاصم منیر صاحب کو تو ایکسٹینشن بھی مل گئی، استثنا بھی مل گیا، تو اب انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی پرابلم تو ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عمران خان کی بہنیں ملے گی تو کوئی ایسا بیان باہر آ جائے گا جس سے کوئی بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضد، انا، غصہ، یہ چیزیں نہیں ہے، یہ نوکری کے اندر نہیں ہوتی، یہ غیرت ویرت نہیں ہوتی نوکری کے اندر۔ یہاں نوکری میں صرف جو ہے وہ اپنا مفاد ہوتا ہے یا اپنی نوکری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ضرور ہے جسے یہ لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے، جس کی چور کی داڑھی میں تنکا، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے بتائی تھی کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی ہونے نہیں دے رہے، ان کی کوشش ہے کہ کوئی معاملہ باہر نکلے ہی نہ۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق جو سلمان صفدر صاحب نے لکھا وہ عدالت جانے سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ پہنچ گیا تھا، یعنی ان کو اتنا زیادہ اس بات کا خیال ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ یہ عمران خان کی انڈیپینڈنٹ اوپینین باہر آنے نہیں دیں گے۔ ایسا کیا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں؟ عمران خان ایسا کیا بتا سکتے ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ باہر عوام کو، پاکستانیوں کو پتا چلے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانیوں کو پتا چلے؟ تو بلڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بار بار کہہ چکے کہ کئی سالوں کے جو بلڈ کے ریکارڈ ہیں ان میں عمران خان صاحب کے خون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ کلاٹس پیدا ہو جائے۔ میں ذاتی طور پہ یہ کلاٹ پیدا ہونے کی بیماری کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ اپنا INR مینٹین رکھنے کے لیے ایک مخصوص دوائی کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہیں، میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، انہیں یہ پرابلم ہمارے سارا گھر فیس کرتا ہے جب کسی ایک شخص کو یہ پرابلم ہوتا ہو۔ میرے والد صاحب کا جو بلڈ ہے اس میں کلاٹنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بڑا شدید ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑا اور ملٹیپل ٹائم، اور کافی لمبا عرصہ ہم پریشان بھی رہے۔ اب وہ دوائی کھاتے ہیں اپنے خون کو باریک کرنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن وہ کھاتے ہیں اور ان کا وہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ عمران خان کے جتنی بھی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو بالکل ریگولر چیک ہوتی رہی ہیں، اور اگر وہ بالکل نارمل ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ پرابلم کیوں ہوا، اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اس کے بلڈ میں ایسا کیا ہے جو آزادانہ طور پہ عمران خان کے بلڈ کا ٹیسٹ نہیں لینے دے رہے، یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کو وہ سیمپل نہیں دیے جا رہے جس پہ عمران خان صاحب کے بلڈ کا ٹیسٹ ہو سکے؟ اب یہ کلاٹنگ جو ہونا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں علیمہ خانم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے ضرور سناؤں گا، جو علیمہ خانم نے بات کی اس حوالے سے کہ علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہمارے خاندان کے فرد کو عمران خان کے معائنے کے وقت موجود رہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر نوشیروان کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ انتہائی قابل اور مستند ڈاکٹر ہیں؟ دیکھیں یہ علیمہ خانم نے، انہیں پہلے کہا گیا آپ نام دے دیں، انہوں نے ڈاکٹر عظما کا نام دیا، وہ ڈاکٹر ہے نہیں جانے دیا، پھر انہوں نے کہا جی اپنے خاندان میں سے آپ کسی اور کا نام دے دیں، بہنیں نہیں جا سکتی، اوپر سے بڑے صاحب کا حکم ہے، تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں جا سکتے، تو ڈاکٹر تو وہ نیڑے ہی نہیں لگنے دے رہے۔
ایک تو بہنوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بہنوں کو کچھ بتائیں کہ بہنیں باہر آ کے بتا دیں. دوسرا وہ ڈاکٹر کو عمران خان کے قریب ایسا نہیں لگنے دے رہے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہو اور اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکے. علیمہ خانم نے یہی خدشہ ظاہر کیا. وہ کہتی ہیں عمران خان کے معائنے کے لیے حکومت نے اس ماہر ڈاکٹر کو مسترد کر دیا جس کی سفارش ہمارے ڈاکٹروں نے کی تھی. یعنی ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں لے کے جا رہے تو یہ والا ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کو لے جائیں آپ, تو اس ڈاکٹر کو بھی حکومت نہیں لے کر گئی, لہذا انہیں متبادل نام فراہم کر دیے گئے. ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظما خان کا نام دیا. ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے, وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا. پھر کزن کا نام دیا ڈاکٹر نوشیروان برقی کا, تو کہا گیا جی وہ بھی نہیں, انہیں بھی مسترد کر دیا گیا. تو یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. جو سٹیٹمنٹ ہے سمپلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا. اس کمرے کی چابی جو ہے وہ یا تو ڈپٹی جیلر کے پاس ہوتی تھی, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہوتا ہے, یا وہ ایک کرنل ہے اس کے پاس وہ چابی ہوتی تھی. جب خان صاحب کا کھانا بن جاتا تھا تو کئی بار کرنل صاحب اس کمرے میں کئی منٹ تک رہتے تھے. وہ کھانا چکتے